میں نے ملاقات کی فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز سے، میٹنگ ہوئی، NDMA کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی تھے. اس میٹنگ میں ہم نے کچھ چاک آؤٹ کیے چیزیں، لیکن یہ میں کلیئر کر دوں کہ نہ کوئی اگریمنٹ ہوئی ہے. کمیٹیز بننے کی بات ہوئی ہے، ابھی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے. وہ کمیٹی بنے گی تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی کے قیام کی تردید کر دی. وفاق سے کوئی معاہدہ ہوا، نہ ہی کمیٹی بنی. حکومت چلانا منتخب نمائندوں کا کام ہے. سندھ کے آئینی اختیارات تقسیم نہیں ہوں گے. کسی کے دماغ میں فطور ہے تو نکال دے. سندھ دھرتی کی تقسیم کی بات جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے. کراچی میں 27 ارب سے 38 منصوبے بنائے ہیں. 38 بڑے نالے پہلی بار سندھ حکومت صاف کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس، بتایا 57.5% ٹیکس سندھ سے اکٹھا ہوتا ہے. ہمارے بنائے گئے انڈر پاسز میں کبھی پانی جمع نہیں ہوا. پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کے حق میں ہے. پیپلز پارٹی نے کراچی سے سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے. خرم شیر زمان کی تنقید، کہا شہر کی بہتری کے لیے پی پی سے ہاتھ ملانا کڑوا گھونٹ ہے. یہ آخری آپشن ہے. کچھ نہ ہوا تو ڈنڈا ہمارے پاس ہے. شہر کو فوج کے حوالے کرنے اور صوبہ بنانے کے مطالبات حالات کے باعث سامنے آئے. نیب اور عدالت پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کٹ پتلی حکومت زیادہ دن نہیں چلے گی. بلاول بھٹو کی للکار، پورے خاندان کو گرفتار کر لو. 18ویں ترمیم اور NFC پر آنچ نہیں آنے دیں گے. بلاول کی سیاست کا محور اپنی چوری بچانا ہے. وزیر مواصلات مراد سعید کا رد عمل، کہا یہ کارکنان کو ڈھال بنا کر اداروں کو دھمکانے آتے ہیں. شریفوں کو بلایا جائے تو وہ اداروں پر حملے کرتے ہیں. لوٹی گئی دولت کا ان کے پاس جواب نہیں. آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی پر 9 ستمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی. توشخانہ ریفرنس کی احتساب عدالت اسلام آباد میں سماعت. غنی مجید اور انور مجید پر بھی فرد جرم عائد ہوگی. نواز شریف سے متعلق فیصلہ 25 اگست کو ہوگا. بظاہر عدالتی فیصلے کی حد تک نواز شریف اشتہاری ہو چکے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، سابق وزیر اعظم کی سزا برقرار ہے یا نہیں؟ کیا 8 ہفتے کی ضمانت ختم ہو چکی؟ ضمانت پر ہیں یا مفرور؟ عدالت نے 20 اگست تک کی ضمانت کا ریکارڈ طلب کر لیا. منی لانڈرنگ کیس میں شریف خاندان کے لیے مزید مشکل. نیب نے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا. 16 ملزمان نامزد. ریفرنس 55 جلدوں پر مشتمل ہے. جاتی عمرہ میں 4000 ایکڑ اراضی قبضہ کیس کی تحقیقات جاری. سول کورٹ لاہور نے مریم نواز اور شہباز شریف کو طلب کر لیا. 20 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. پابندی کے باوجود کراچی میں بھی نجی تعلیمی ادارے کھل گئے. وزیر تعلیم سعید غنی کا نوٹس، اسکولوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی. کہا کسی کو بچوں کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. خیبر پختونخوا میں اسکول مالکان کی ہٹ دھرمی. سوات اور مردان میں آج بھی نجی اسکول کھول دیے. گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں. منگورا میں اسکول مالکان کا احتجاج. بنو میں ایک نجی اسکول سیل، مالک کو نوٹس جاری کر دیا گیا. جولائی میں ترسیلات زر $2768 ملین تک پہنچ گئی. وزیر اعظم خوشی سے نہال. ٹویٹ میں لکھا یہ ایک ماہ میں بھجوایا جانے والا سب سے زیادہ سرمایہ ہے. گزشتہ سال جولائی کی ترسیلات زر سے 36.5% زیادہ ہے. کورونا کیسز کے باعث پشاور کے 6 علاقوں میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. حیات آباد، شامی روڈ، شاہین ٹاور، اکبر ٹاؤن شامل. متاثرہ علاقوں میں داخلے اور باہر نکلنے پر پابندی ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. عام خبروں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سانسل اور میں ہوں علی عابد. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کسی بھی کمیٹی کے قیام کی تردید کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ وفاق سے کوئی معاہدہ ہوا
نہ ہی کوئی کمیٹی بنی. حکومت چلانا منتخب نمائندوں کا کام ہے. سندھ کے آئینی اختیارات تقسیم نہیں ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی کے ذہن میں اس حوالے سے فطور ہے بھی تو وہ اسے اپنے دماغ سے نکال دے. سندھ کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے. سندھ دھرتی کی تقسیم کی بات جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے. مراد علی شاہ نے طویل نیوز کانفرنس سے صوبائی حکومت کی پوزیشن واضح کر دی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کسی بھی کمیٹی کے قیام کی تردید کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ وفاق سے کوئی معاہدہ ہوا ہے نہ کوئی کمیٹی بنی ہے. حکومت چلانا منتخب نمائندوں کا کام ہے. سندھ کے آئینی اختیارات تقسیم نہیں ہوں گے اور اگر کسی کے ذہن میں اس حوالے سے فطور ہے بھی تو اسے وہ اپنے دماغ سے نکال دے. میں نے ملاقات کی فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز سے. میٹنگ ہوئی, این ڈی ایم اے کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی تھے. اس میٹنگ میں ہم نے کچھ چاک آؤٹ کیے چیزیں, ڈسکشنز ہوئی ہیں کئی چیزوں پہ, لیکن یہ میں کلیئر کر دوں کہ نہ کوئی اگریمنٹ ہوئی ہے. کمیٹیز بننے کی بات ہوئی ہے, ابھی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے. وہ کمیٹی بنے گی تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ہوگی. ایگزیکٹو رول میں پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے, ایگزیکٹو رول حکومتوں کا کام ہے. کسی بھی حالت میں کوئی بھی سندھ صوبے کی, سندھ اسمبلی کی, سندھ حکومت کی ایگزیکٹو پاور کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی. جس کے دماغ میں یہ فطور ہے, بھوسا ہے, وہ نکال دے. یہ باتیں نئی نہیں ہیں, یہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں. جو ملک دشمن ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. سندھ ہماری ماں ہے, ماں کے ٹکڑے کرنے والی جو بات کرے گا اس کے سامنے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے. سندھ کے لوگوں کو دکھ پہنچتا ہے اس سے. جب اس دھرتی کی بات آئے تو آپ لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں, بڑے خطرناک ہو گئی ہے. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس کے دوران صحافی نے سوال کیا کہ سارا ملبہ میڈیا پر ڈالا جا رہا ہے, جبکہ سندھ حکومت کی وزارت اطلاعات کی جانب سے 3 جماعتوں کے اتحاد کو تسلیم کیا گیا تھا. آپ کیا کہیں گے؟ جس پر وزیر اعلیٰ نے کہا ایسا بیان غلطی سے جاری ہوا. آپ میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے جو ہے اس قسم کی خبریں چلائیں, تو آپ کے وزیر اطلاعات کے ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے جو ہے بیان جاری کیا تھا, سیف فریقی جو اتحاد ہے اس کو خوشائند قرار دیا تھا اور این ڈی ایم اے کے چیئرمین سے تشکر کا اظہار کیا تھا. اس کے بعد یہ خبریں چلی ہیں, تو ذرا ان سے بھی پوچھ لیں سر. یہ میں نے منسٹر صاحب سے کہا تھا, اصل میں یہ آ گیا تھا, لیکن آپ کنفرم منسٹر صاحب سے کر لیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا. منسٹر صاحب نے پھر اسی کلیریفیکیشن ایشو کر دی, انہوں نے کلیریفائی کیا تھا اور اس کے بعد یہ بات, اسی لیے تھوڑی میں یہ مانتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ یا ایک تھوڑی سی کریٹ ہو گئی بیانات کی وجہ سے. کبھی کبھی ہمارے لوگ میچورٹی میں, ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی لوگ آ جاتے ہیں ہر جگہ. اسی پر بات کر لیتے ہیں. کراچی کی بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہے رفعت سعید. رفعت سعید, کل تک تو ہم نے بڑی باتیں سنی اس بارے میں, یہ کیا ہو گیا آج تو پاسا ہی پلٹ گیا, ہاتھ ہو گیا کراچی والوں کے ساتھ؟ دیکھیں ہاتھ تو نہیں ہوا, اس میں ایک مرتبہ میں پھر کہوں گا کہ پھر سیاست ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے کارڈ کھیلنے کی کوشش کی, تحریک انصاف نے اپنے کارڈ کھیلنے کی کوشش کی, لیکن ان ساری باتوں کا ایک پس منظر ضرور ہے. اور ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ سندھ حکومت دباؤ میں ہے اور اسے واضح طور سے یہ پیغام دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے وہ اب ناقابل برداشت ہے. کراچی میں جو ماس ٹرانزٹ کا پروگرام ہے جو نہیں شروع ہو پا رہا, اب ان سب پہ کام ہونا چاہیے. کچرا تو اپنی جگہ ہے ہی, لیکن یہ بڑا واضح پیغام تھا جس کے بعد ان تمام سیاسی جماعتیں نے سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک پیغام دینے کی کوشش کی کہ وہ سب ایک پیج پر ہیں, لیکن عملاً ایسا نہیں تھا. پیپلز پارٹی اس میں ایک سیاست کر رہی تھی, اس نے تحریک انصاف کو آن بورڈ لیا, ایم کیو ایم کو آن بورڈ لیا, اور اس کے بعد جو ہے اس قسم کا اور جو تقویت ملی وہ ایک جو ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انفارمیشن کے, ان کے بیان سے. لیکن جب کل صبح تصدیق کے لیے تمام لوگوں سے رابطہ کیا گیا تو مرتضی وہاب جو ان کے ترجمان ہیں, سعید غنی جو ان کے ترجمان ہیں, ناصر شاہ ان کے ترجمان ہیں, ایک ترجمانوں کی طویل فہرست ہے سندھ حکومت کے پاس بھی جس طرح وفاق کے پاس ہے, تو کوئی بھی دستیاب نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر انہوں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. اس کے بعد ایک سرکاری افسر سے ایک پریس ریلیز جاری کروا دیا, جس کے بعد یہ ساری باتیں نکلنا شروع ہوئیں, اور اب ایک پیغام بڑا واضح طور سے دیا گیا ہے کہ کوئی چوتھا بھی اس سارے معاملے میں آ سکتا ہے. اور یقیناً وہ اشارہ جو ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے یا بلدیاتی نظام کے حوالے سے وہ جماعت اسلامی اور پی ایس پی کی جانب ہے. اچھا رفعت, گزشتہ روز تو ہم دیکھ رہے تھے کہ خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے تھے,
سوشل میڈیا پر بھی اس پر پوسٹیں آ رہی تھیں, کنونشنل میڈیا بھی اس پر بہت بات کر رہا تھا, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, MQM جو ہے مل کر اب شہر قائد کی ترقی کے لیے ایک ساتھ کام کریں گے, یہ سب ایک پیج پر آ گئے ہیں, ایسی باتیں ہو رہی تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے آخر وجہ کیا بنی کہ اچانک سے پیپلز پارٹی نے اس پورے غبارے سے ہوا ہی نکال دی؟ دیکھیں غبارے سے ہوا تو نہیں نکالی, غبارے میں ہوا اب بھی موجود ہے, لیکن مسئلہ